اور بے حد و حساب گستاخیاں ان کی شان میں کی جا رہی ہیں اور لوگوں کے ذہن پر آگندہ ہیں. مجھے لوگ کہہ رہے تھے اور علماء کرام نے بطور خاص کہا کہ میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی شان اقدس کے دفاع کی طرز پر یہ شیخین کریمین آقا علیہ السلام کے جلیل القدر خلفاء راشدین کے پہلے دو عظیم خلفاء بطور خاص اور جمیع خلفاء اربعہ اور صحابہ کرام بالعموم، مگر سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بالخصوص، کہ میں ان کی شان کے دفاع کا بھی فریضہ ادا کروں. عزیزو آپ نے بات سنی ان کی، یہ کہتے ہیں کہ میں ابوبکر اور عمر کی شان کی دفاع کے لیے آیا ہوں کیونکہ شیعوں کے گستاخی کر رہے ہیں اور میں ابوبکر اور عمر کا دفاع کرنا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں ان کے الفاظ کو ایک مرتبہ پھر. مگر سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ صدیق اکبر فاروق اعظم. دیکھیں میرے عزیزو، یہ کیونکہ مذہب عمری اساس ہی سے غصب پر، جھوٹ پر، افتراء پر مبتنی ہے. غصب کس کو بولتے ہیں؟ چوری کو بولتے ہیں. یہ چوریوں کا جو سلسلہ ہے اسی کے کڑی یہ ہے کہ انہوں نے القاب چھڑا دیے ہیں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ان اشخاص پہ یہ لوگ لاگو کرتے ہیں ان القاب کو جو ان القاب کے وہ مستحق نہیں ہیں. تو پہلی بات تو ہم، کیونکہ یہ ہمیشہ سلسلہ گفتگو ان کا جو جاری رہے گا، 20 سپیچز ہیں ان کے، ہمیشہ یہ جو ہے ابوبکر کو اسی لقب کے ساتھ ذکر کرتا ہے صدیق اکبر، اور عمر کو اسی لقب کے ساتھ ذکر کرتا ہے فاروق اعظم. تو ہم شروع ہی سے یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں منظور نہیں. صدیق اکبر امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، جیسے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق بلا فصل امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، جیسے امام برحق امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اسی طرح صدیق اکبر امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں. اور ابو بکر صدیق ہو ہی نہیں سکتا، ابو بکر صدیق ہو ہی نہیں سکتا. اس بات کا ہم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح فاروق اعظم، ایک اس بات کی جانب سے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام فاروق اعظم ہیں اور عمر فاروق ہو ہی نہیں سکتا. ان دو باتوں کا ہم انشاءاللہ اسٹیبلش کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا کام آئے گا آگے آخر تک، کیونکہ یہ ہمیشہ یہ اسی طرح یہ مولوی طاہر القادری کہے گا ابو بکر کو اس لقب کے ساتھ یاد کرے گا اور عمر کو بھی اسی لقب کے ساتھ. تو ہم پہلے اس چوری کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک چوری ہے. نہ ابو بکر صدیق اکبر ہے، نہ عمر فاروق اعظم ہے. یہ القاب ہیں ہمارے سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر ہم جو شیعہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، ہمارے اصول کے مطابق، ہمارے احادیث کے مطابق وہ تو واضح بات ہے کہ صدیق اکبر امیر المؤمنین علیہ السلام ہے اور فاروق اعظم بھی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، جلد نمبر 1، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پر صفحہ نمبر 197 میں کتاب الحجہ، یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 2 کہ ہمارے آقا حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام صادق علیہ السلام نے فرمایا. یہ حدیث بہت پیاری ہے میرے عزیزو. مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا انا قسیم اللہ بین الجنت والنار، خلائق کو تقسیم کرنے والا روز قیامت کے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، قسیم الجنت والنار اللہ کی جانب سے کون؟ میں ہوں. کس نے فرمایا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا. وانا الفاروق الاکبر، فاروق اکبر، فانا الفاروق الاکبر. آپ دیکھیں مطول وغیرہ میں حصر کے متعدد ادات ہیں عربی زبان میں، ان ادات حصر میں سے یہی ہے کہ مسند اور مسند علیہ دونوں معرفہ. مسند اور مسند علیہ جب معرفہ ہو تو یہ حصر پہ دلالت کرتا ہے. اور ایک ایسا لقب ہے کہ اس لقب کے اور بھی مدعادار ہیں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام حصر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انا الفاروق الاکبر، فاروق اکبر، کہ اگر اس کے جھنڈے کے نیچے آ گئے تو حق پر ہو، اور اس کے جھنڈے کے نیچے سے نکل گئے تو باطل اور جہنم کے راستے پر ہو. وہ کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. وَأَنَا صَاحِبُ الْعَصَا وَالْمِيسَمْ، صاحب عصا اور میسم، روز قیامت حوض کوثر، ڈنڈے کے ساتھ منافقین کو حوض کوثر سے بگانے والا کون؟ میں. میسم، جب رجعت میں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام آئیں گے تو مومن کے پیشانی پہ مہر لگائیں گے، لکھا ہوا ہوگا امیر المؤمنین علیہ السلام کا یہ شیعہ، یہ محب ہے، یہ صاحب العصا اور میسم. وَلَقَدْ أَقَرَّتْ لِي جَمِيعُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ بِمِثْلِ مَا أَقَرَّتْ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ملائکہ اور روح نے، سب ملائکہ مقربین حملہ عرش، انہوں نے اسی طرح جس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ان کی ولایت کی شہادت دی، اسی طرح میرے لیے بھی انہوں نے اقرار کیا ہے. میرے بھی امامت اور خلافت اور ولایت اور قرب الہی اور خلیفۃ اللہ ہونے کا انہوں نے اقرار کیا ہے ملائکہ نے. وَلَقَدْ حُمِّلْتُ عَلَى مِثْلِ حَمُولَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وَهِيَ حَمُولَةَ الرَّبِّ. اللہ نے جو کچھ، حمولہ کہتے ہیں بار، بوجھ جو کسی کو دیا جاتا ہے، جو امانت
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے، معجزات دی ہیں، کرامات دی ہیں، حکمت دیا ہے، علم دیا ہے، شریعت دیا ہے، قرآن کا نور دیا ہے، قرآن کا باطن دیا ہے، ولایت دیا ہے، وہ سب جس طرح جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا مجھے دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہی حمولۃ الرب، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی جانب سے وہ امانت۔ حمولہ کہتے ہیں بوجھ کو جو انسان اٹھاتا ہے۔ وَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يُدْعَى فَيُكْسَى وَيُسْتَنْتَقْ وَأُدْعَى فَأُكْسَى وَأُسْتَنْتَقْ۔ روز قیامت خلائق کا محشر ہوگا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا جائے گا، ان کو خلعت نور پہنایا جائے گا، اور ان کی تکریم ہوگی، اکرام ہوگا اللہ کی جانب سے، اور ان سے کہا جائے گا کہ خطاب کریں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح اکرام کریں گے، اسی طرح مجھے بلایا جائے گا، مجھے خلعت نور اور تاج نور پہنایا جائے گا، اور مجھ سے کہا جائے گا کہ یا امیر المؤمنین آپ خطاب فرمائیے۔ فَأَنْطِقُ عَلَى حَدِّ مَنْطِقِهِ، اور جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ خطاب فرمائیں گے، میں بھی خطاب کروں گا۔ وَلَقَدْ أُعْطِيتُ خِصَالًا لَمْ يُعْتَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، اللہ نے مجھے ایسے خصال عطا فرمائی یہ کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ بہت سارے ہیں، ان میں سے کچھ علمت علم المنایا والبلایا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم دیا ہے کہ کس کا اجل کیا ہے، کب کس کا اجل آئے گا، بلایا کہ کس شخص پر کون سی بلا نازل ہوگی، کس طرح اس کا امتحان ہوگا، منایا موت، بلایا مصائب، والانصاب، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سب انصاب کا، یہ انصاب ایک بہت یہ اللہ صرف اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ کے حجج کو معلوم ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے واقع حقیقت میں، یہ علم انصاب اللہ نے مجھے عنایت فرمایا ہے۔ وفصل الخطاب، اور وہ خطاب جو حق و باطل کا فاصل ہے، جو اسلام اور شرک کا فاصل ہے، جو ہدایت و ضلالت کا فاصل ہے، وہ خطاب، وہ علم، وہ بیان اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ فلم يفتنی ما سبقنی، اللہ 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 اللہ، یہ سید المسلمین سلام اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھو لوگو، میں تو پیدا ہوا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان رسالت بعثت سے 13 سال پہلے، لیکن مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، مجھ سے پہلے جو گزری ہیں، مجھ سے پہلے جو خلائق گزرے ہیں، دنیا و آسمان کی خلقت، لم یفتنی ما سبقنی، وہ میرے آنکھوں سے کچھ بھی، میرے مشاہدے سے جو کچھ میری پیدائش سے پہلے گزرا ہے، میرے مشاہدے سے غائب نہیں رہا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، فاروق اعظم کو، صدیق اکبر کو، یا سبحان اللہ۔ وَلَمْ يَعْزَبْ عَنِّي مَا غَابَ عَنِّي، جو چیز میرے آنکھوں کے سامنے نہ ہو، میرے ظاہری حس کے سامنے نہ ہو، مثلا کمرے میں بیٹھے ہیں یا کسی میدان میں تشریف فرما ہے، وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ بھی مجھ سے دور نہیں ہے۔ اگر میرا شیعہ امریکہ میں ہے، میرا شیعہ ہندوستان میں ہے، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ظاہری لحاظ سے نجف اشرف میں ہے، آپ پکاریے تو صحیح یا امیر المؤمنین مدد۔ فرمایا کہ جو میرے سامنے نہیں ہے وہ مجھ سے دور نہیں ہے۔ ابشر باذن اللہ واودی عن اللہ عز وجل، میں جو بھی آپ کو سناتا ہوں، خبر سناتا ہوں، فضائل سناتا ہوں، بشارتیں دیتا ہوں، یہ اللہ کی جانب سے، اور جو بھی حلال و حرام جو بھی میرا بیان ہوتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی جانب سے۔ کل ذالک مکننی اللہ فیہ باذنہ، یہ سب کچھ اللہ کا، میں اللہ نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں خالق و رازق نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ سب کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی یہ فضیلت ہے جو اس نے مجھے دیا ہے، دوسروں کو نہیں دیا، مجھے حجت بنایا ہے، دوسروں کو حجت نہیں دیا۔ ٹھیک ہے عزیزو، صحیح ہے۔ ہمارے کتب میں آپ کہیے گا کہ ہمارے کتب جماعت مخالفین کے لیے حجت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے لیے حجت نہیں، ہم ان کی کتب سے ثابت کریں گے، ابھی آ رہے ہیں اس کی طرف، ان کی کتب سے بھی ثابت کریں گے کہ ابو بکر صدیق نہیں ہے، عمر فاروق نہیں ہے، ان کے کتب سے ثابت کریں گے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام صدیق ہیں اور فاروق ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، پھر جلد نمبر 8 8واں مجلد کتاب کافی شریف، چھاپ دارالکتب الاسلامیہ تہران میں، روضہ کافی، یہاں پہ صفحہ نمبر 18 میں ایک طویل خطبہ ہے سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام باقر علوم الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت فرمایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، اس خطبے میں بہت طویل خطبہ ہے، یہ صفحہ نمبر 18 سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہم آپ کو دکھائیں گے صفحہ نمبر 30 پر ایک فقرہ۔ فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام نے، الا وانی فیکم ایھا الناس، الا وانی فیکم ایھا الناس کہارون فی آل فرعون، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، انت منی بمنزلت ہارون۔ اے لوگو جان لو، مسلمانوں جان لو کہ میرا مرتبہ تجھ میں اس امت میں وہی ہے جو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا آل فرعون میں۔ امتیو، ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کیا مرتبہ تھا؟ وہ شریک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، شریک معجزات موسیٰ علیہ السلام، شریک عصمت موسیٰ علیہ السلام، شریک تورات، شریک شریعت، ہر بات میں ثانی تھے، ہر بات میں مثل تھے حضرت ہارون علیہ السلام۔ میرا مقام وہی ہے۔ وکباب حطۃ فی بنی اسرائیل،
بنی اسرائیل میں باب بنی اسرائیل نے گناہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غداری، تو فرمایا کہ تو بنی اسرائیل نے پوچھا کہ اب بخشش کا کوئی وسیلہ ہو، تو فرمایا کہ باب حطہ ہے، باب حطہ ہے، یہاں پہ سجدے کے ساتھ اس باب میں دروازے میں داخل ہو جاؤ، تمہارے سارے گناہیں مغفرت ہو جائیں گے۔ تو بنی اسرائیل نے وہی کیا، انہوں نے سجدہ کیا اور اسرائیل میں باب حطہ تھا، وہ میں اس امت میں وہی کہ اگر میری ولایت مان گئے اور میرے دامن کو تھامے رکھا تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی مغفرت بھی ہے، شفاعت بھی ہے، اور دخول جنت بھی یقینی ہے۔ وَكَسَفِينَةِ نُوحٍ فِي قَوْمِ نوح، اور میرا مقام وہی ہے مسلمانوں، جان لو کہ سفینہ نوح کی کشتی، قوم نوح میں نوح کی کشتی، کشتی سے جو باہر رہ گئے کیا ہوا ان کا؟ جہنمی بن گیا، اس دنیا میں بھی غرق، آخرت میں تو عذاب ہی عذاب۔ اب کشتی پہ سوار ہو گئے، چاہے گناہگار ہی کیوں نہ، کوئی شرابی ہوا ہوگا، حضرت موسیٰ نوح علیہ السلام بے نماز بھی ہوا ہوگا، کشتی میں داخل ہو گئے تو نمازی بن گیا، کشتی میں داخل ہو گیا تو شراب اس نے چھوڑ دی، کشتی میں داخل ہو گیا تو توبہ اس کا قبول، کشتی میں داخل ہو گیا تو شفاعت اس کو ضرور شامل، کشتی میں داخل ہو گیا تو اس کی مغفرت۔ تو فرمایا کہ میں سفینہ کشتی نوح کی طرح ہوں قوم بنی اسرائیل میں، انی النبأ العظیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، وہ بہت بڑی بات۔ نبأ عظیم ترجمہ کریں کون سی؟ سورہ نبأ قرآن مجید میں، ترجمہ اردو میں کریں تو کیا یعنی بہت بڑی بات۔ عما یتساءلون، مسلمان آپس میں کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں؟ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی بات کے متعلق بات کر رہے ہیں، اور بات جب بہت بڑی ہو تو مبہم بیان کیا جاتا ہے۔ ابہام لانے کا ایک مقصد کیا ہے؟ عظمت بیان کرنا۔ عن النبأ العظیم، وہ عظیم بات جو امت والوں کو سمجھ نہیں آ سکتی، جو انبیاء کے مقام سے بھی اعلیٰ ہے، وہ انا النبأ العظیم میں ہوں، والصدیق الاکبر، صدیق اکبر میں ہوں۔ وَعَنْ قَلِيلٍ سَتَعْلَمُونَ مَا تُوعَدُونَ، اور انشاءاللہ موت قریب ہے، وہ ابھی جو کچھ انکار کرتا ہے، شک کرتا ہے، شک کر، موت آنے والا ہے، اوپر پتہ چل جائے گا، مرنے سے پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ آپ کو زقوم کا طعام اسی دنیا میں مرنے سے پہلے ملائکہ کھلائیں گے، اس کے بعد وہ آگے جو لے کے جایا جائے گا وہ تو الگ بات۔ تو ہمارے روایات کے متعلق یہ میں نے بہت اختصار کے ساتھ، جلدی کے ساتھ پڑھتے ہوئے میں نے آپ کو یہ سنا ہے، کیونکہ ہماری اصل بات جو ہے جماعت مخالف کے ساتھ، لیکن جماعت مخالف کیونکہ وہ ہم سے بات کر رہے ہیں، ہم سے بات کریں، ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنا جیسے وہ اپنے روایت بیان کر رہے ہیں، ہمیں بھی حق پہنچتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نقطۂ نظر کے مطابق جماعت عمریہ کی حدیث کی کوئی حجیت نہیں ہے، ہمارے نقطۂ نظر کے مطابق یہ ہے۔ صدیق اکبر کے لقب کا حامل کون، فاروق اعظم کا لقب کا حامل کون، ہمارے نقطۂ نظر میں یہ ہے۔ اچھی بات میرے عزیز، اب شیعہ کتب سے استدلال نہیں کریں گے، مخالفین کے کتب سے استدلال۔ دو باتیں، ایک کہ صدیق اکبر امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں، دوسری بات کہ ابو بکر صدیق اکبر ہو ہی نہیں سکتا، صدیق ہی نہیں ہو سکتا، وہ صدیق ہی نہیں ہے، نہ صرف صدیق اکبر نہیں بلکہ صدیق ہی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں باتیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ثابت کریں گے۔ اب آپ تسلی سے باتیں سن لیجئے ان باتوں میں، کیونکہ تاریخ اتنا گناؤنی ہے، اسلام تاریخ اتنی تاریخ ہے، اس میں اتنا ظلم ہوا ہے بہترینوں پر، جو اس امت کے بہترین تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس نفیس تھے، ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوا۔ یہ تاریخ بہت دردناک تاریخ ہے۔ اگر میں نہیں چاہتا کہ میں ایسے الفاظ استعمال کروں جس سے آپ کے جذبات جو ہے مجروح ہوتے ہیں، یہ مجھ سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کو غصہ دلاؤں، اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر بعض اوقات میں حقیقت بتاتا ہوں اور حقیقت آپ کو اچھا نہیں لگتا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، میری نیت یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو غصہ دلاؤں، میں آپ کو رنجش دوں، میں آپ کو اذیت کروں، میں آپ کو بے آبرو کروں، یعنی مخالفین کو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذلیل کروں، یہ میرا ہدف نہیں۔ میرا ہدف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے، آپ جو ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اہل قبلہ ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے کلمہ پڑھتے ہیں، آپ لوگوں سے دین کو چھپایا گیا ہے۔ اصل میں صاحب دین کون ہے، اصل میں یہ اس دین کے اولیاء کون ہیں، یہ آپ سے چھپایا گیا ہے۔ غداروں کو دین کے اولیاء کے طور پہ آپ سے معرفی کیا گیا ہے۔ زیادہ بات مقدماتی تمہیداتی بات نہ کریں، کتب کی طرف چلیں میرے عزیز۔ چلیے، کتاب کون سا ہے؟ سنن ابن ماجہ، چاپ دار الفکر بیروت لبنان، صفحہ نمبر 49، حدیث نمبر 120۔ ملاحظہ فرمائیے، روایت ہے، اس کے سب رجال ثقہ، صرف عباد ابن عبداللہ الاسدی الکوفی اس کے متعلق کچھ ہے کہ یہ ثقہ ہے یا نہیں، باقی سب ثقہ ہے۔ صحیح ہے، ان سے روایت ہے کہ قال علی علیہ السلام۔ ابھی بھی بتا دوں کہ یہ صرف عباد ابن عبداللہ سے مروی نہیں ہے، کئی اور طرق سے بھی مروی ہے۔ زید ابن وہب نے بھی روایت کیا ہے، جو بخاری مسلم اور وہ مخزرم ہے، اور وہ زید ابن وہب ابو سلیمان الجہنی، اس نے بھی یہ روایت کی ہے، ابھی شاید آئے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوا اور نکل گیا تھا گھر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، ملاقات کرنے، راستے میں تھے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ان کا ارتحال ہوا، ملاقات نہیں ہو سکی، اس لیے صحابہ میں انہوں کو شمار نہیں کیا گیا ہے، لیکن وہ بخاری مسلم کتب اربعہ سب کے نزدیک ثقہ ہے، انہوں نے بھی روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور طرق سے بھی روایت ہے، سلمان نے روایت کیا، ابو ذر نے روایت کی، معاذ عدویہ نے روایت کیا، لہذا یہ کئی طرق سے مروی ہے۔
حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور اجلاء محدثین فرقہ عمریہ نے انہوں نے اس حدیث کی کیا ہے، انہوں نے اس حدیث کی تصحیح کی. روایت کون سی ہے؟ قال علی سید المسلمین علیہ السلام، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، واخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واحد شخص جو نسباً بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں. اور مواخات صرف ایک کو حاصل ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اس سے بھی مواخات ہی ثابت ہے کہ میں ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برادر بجان برابر. وانا الصدیق الاکبر، انا الصدیق الاکبر. میں نے کہا نا کہ مسند علیہ کی تعریف دلالت کرتی کس پر؟ حصر پر. ادوات حصر میں سے ایک ہے، جیسے اللہ، جیسے اس بات بعد النفی، یہ سب ادوات نفی ادوات حصر میں سے ہے. اسی طرح ادوات حصر میں سے ایک مبتدا اور خبر، مسند علیہ دونوں معرفہ ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے حصر ثابت ہوتا ہے. وانا الصدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب، میرے علاوہ اس کا ادعا کوئی نہیں کرتا کہ میں صدیق اکبر ہوں مگر یہ کہ وہ بہت ہی جھوٹا. اللہ بہت ہی جھوٹا. اب ہم ثابت کریں گے نا کہ ابو بکر یہ صدیق ہو ہی نہیں سکتا. اب مخالفین کے کتب سے ثابت کریں گے، مخالفین ہی کے کتب سے ثابت، اور ایسا ثابت کریں گے کہ جماعت عمریہ کا کوئی بھی بڑا سے مولوی ہو وہ رد نہ کر سکے. صلیت قبل الناس ل7 سنین، کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، صرف میں تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا، حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا تھی، ہم نماز پڑھتے، کوئی اور نماز پڑھنے والا ہی نہیں. اسی حدیث کے بنا پر بہت سارے محققین محدثین نے قبول کیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اول الناس اسلامہ ہیں اور ابو بکر اول الناس اسلامہ نہیں ہے. اسی جملے سے پتہ چلتا ہے صلیت قبل الناس ل7 سنین، میرے علاوہ کوئی دوسرا ادعا کرے کہ صدیق اکبر ہے وہ جھوٹا ہے، میں دوسرے لوگوں سے 7 سال پہلے میں نماز پڑھتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس میں واضح الکنایۃ ابلغ من التصریح، اس میں واضح کنایہ ہے، اشارہ ہے ابو بکر کی طرف. عمری محدثین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ کس کی طرف؟ ابو بکر کی طرف ہے. اور یہ خود جب اشارہ یہاں پہ ابو بکر کی طرف ہے، ایک اور صدیق اکبر کا لقب بھی کس کو دیا جا رہا ہے؟ ابو بکر کو دیا جا رہا ہے. اور امیر المؤمنین علیہ السلام فرمائے انا الصدیق الاکبر، صرف میں ہی صدیق اکبر ہوں. میں نے کہا نا مسند علیہ مطول وغیرہ میں دیکھیے ادات حصر مفتاح العلوم سکاکی کی، اس میں یہی ہے کہ ادات حصر میں سے ایک مسند علیہ کی تعریف ہے. تو واضح ہو آشکار ہے کہ یہاں کے فرمایا کہ میں ہی صدیق اکبر ہوں، واضح اشارہ ابو بکر کی طرف ہے. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم شاہدین و ناظرین، مصباح الزجاجہ فی زوائد ابن ماجہ تعلیف الحافظ بوصیری، بہت بڑے محدث اور محقق ہیں جماعت عمریہ کے، بوصیری صاحب، انہوں نے شرح لکھا ہے، زوائد میں کتاب لکھا ہے زوائد ابن ماجہ میں. اچھا یہاں پہ ایک نکتہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں پر سنن ابن ماجہ میں یہاں پہ قوس میں لکھا ہے انفرد بھی، یہ ظاہراً انفرد بھی یہ ابن ماجہ کا قول نہیں ہے کیونکہ قوس میں ڈالا گیا ہے، کسی اور نے لگایا ہے یہاں پر، لیکن جیسے میں نے کہا یہ منفردات میں سے نہیں ہے. عباد ابن عبداللہ منفردن نے اس کو روایت کی، یہ جھوٹ ہے، یہ باطل ہے، کئی طرق سے مروی ہے. یہ جملہ سید المسلمین علیہ السلام. مصباح الزجاجہ تالیف البوصیری، یہاں پہ چاپ سنت 2004 میں، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ 159 میں حدیث نمبر 50 وہی حدیث نقل کیا ہے، وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ لَا يَقُولُهَا بَعْدِي إِلَّا كَذَّابٌ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. عباد ابن عبداللہ کی توثیق ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ عباد ابن عبداللہ تو نہیں راویوں میں سے ایک راوی، باقی سب راوی تو ثقہ ہی ہیں. عباد ابن عبداللہ کے متعلق بعض لوگوں نے 2 4 کیا ہے، تو واضح صریح توثیق ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے سب رجال ثقہ ہے. حدیث صحیح حجت ہوا کرتی نہیں کرتی؟ سمجھ میں آ رہی بات لوگوں؟ اچھا ابو بکر ابن ابی شیبہ کوفی نے اس کو اپنے مسند، ابو بکر ابن شیبہ کے تصنیفات ایک سے زیادہ ہیں، ایک مسند ہے ایک مصنف ہے. مسند موجود ہے ہمارے پاس لیکن وہ اس مسند میں ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ یہ حدیث موجود ہے، لیکن وہ پرانے زمانے میں بہت سارے ایسے کتب میں بہت ساری احادیث تھیں جو اب ان سے غائب کیا گیا ہے ان کو. تو ان کا واضح جملہ ہے کہ ابو بکر ابن ابی شیبہ نے مسند میں ابی سلیمان الجہنی وہب ابن زید ہیں ان کے طریق، ابو سلیمان الجہنی جو رجال بخاری مسلم کتب اربعہ میں سے ہیں اور بڑے تابعی ہیں اور وہ مخزرم ہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں مسلمان ہوئے تھے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی، اور وہ کوفے کے تھے اور وہ سب جنگوں میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے انہوں نے ساتھ دیا ہے، جمل میں عائشہ کے خلاف، فین میں معاویہ کے خلاف، اور اس کے علاوہ نہروان میں خوارج کے خلاف ساتھ دیا ہے. لیکن یہ رجال بخاری مسلم ان میں سے، انہوں نے بھی روایت کی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے. فذکرہ، اسی حدیث کو روایت کیا ہے، صرف آخر میں ہے لا یقولها قبلی، اس میں یہ بھی ہے کہ لا یقولها قبلی، میں صدیق اکبر ہوں، مجھ سے پہلے بھی کسی نے ادعا نہیں کیا ہے مگر یہ کہ وہ کذاب، میرے بعد بھی ادعا نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ کذاب. ورواہ محمد ابن یحییٰ ابن ابی
عمر فی مسند، انہوں نے بھی روایت کیا ہے کس کی طریق سے؟ اب یحییٰ کی طریق سے، ان علی ابن ابی طالب علیہ السلام باسنادہ، اپنے سند کے ساتھ روایت کیا ہے. بھلے اس میں آخر میں یہ ہے فقالها رجل فاصابته جنہ، کہہ رہا ہے کہ محمد ابن ابی یحییٰ ابن عمر نبی اپنے مسند میں روایت کیا ہے، اس میں یہ آخر میں یہ ہے کہ ایک شخص نے اس نے یہی ادعا کیا. مصنف نے وہاں پہ لکھا ہے اپنے زمانے میں ایک شخص، ہمارے زمانے میں ایک شخص نے ادعا کیا کہ میں بھی صدیق اکبر ہوں، تو فوراً اس کو کیا ہو گیا؟ اس کو جنون لگ گیا، اس کو جنون لگ گیا، وہ پاگل ہو گیا. پاگل، اللہ نے اس کو مفتضح کیا، بے آبرو کیا اس کو. اسی کتاب مصباح الزجاجہ میں فٹ نوٹ میں جو کتاب کا محقق ہے انہوں نے کہا کہ مسند ابن ابی شیبہ یوجد منه قطعة يسيرة بقسم المخطوطات بالجامعة ومن الصعب قراءتها ومسند ابن ابی عمر مفقود. یہ فرما رہے ہیں کہ مسند ابن ابی شیبہ جو ہے اس کے نسخے نہیں ہیں ہمارے، صرف اس کا ایک مخطوطہ موجود ہے یونیورسٹی میں اور اس خط اس کا بہت خراب، پڑھا نہیں جا رہا. اور مسند ابن ابی عمر بھی جو ہے وہ کتب مفقودہ میں سے ہے. مجھے لگتا ہے میرے پاس ایک مخطوط نسخہ ہے مسند ابن ابی شیبہ، پی ڈی ایف ہے ایک. اب مجھے لگتا ہے اب دوبارہ چیک کرنا ہوگا، کافی عرصہ ہوا چیک نہیں. یہ کتاب ہے شرح سنن ابن ماجہ، تالیف الشیخ ابو الحسن الحنفی السندی. اچھا، یہ سندھ کے اور ظاہراً ٹٹا کے تھے، یہ یعنی 2-3 صدی پہلے گزرے ابو الحسن سندھی. کئی کتب پہ ان کے بہت اچھے حواشی ہیں، کتب حدیث بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. یہ انہوں نے شرح لکھا ہے کس کا؟ کتاب ہے سنن ابن ماجہ قزوینی، جزء اول، چاپ دار الجیل بیروت. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 57 میں اسی حدیث کو انہوں نے نقل کیا ہے، متن ہے ابن ماجہ کی. شرح اگلے صفحے پہ، کأنہ اراد بقولہ، ابو الحسن سندھی فرماتے ہیں کأنہ اراد بقولہ الصدیق الاکبر انہ اسبق ایمانا من ابی بکر ایضا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا انا الصدیق الاکبر، انا میں ہی صدیق اکبر ہوں. واضح روشن ابو الحسن صدیق فرماتے ہیں کہ یہ جملہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا اشارہ ابو بکر کی طرف ہے. یہ کنایہ مار رہے ہیں ابو بکر کو کہ تم ادعا کرتے کہ ابو بکر صدیق نہیں، صدیق اکبر تو میں ہوں. اور اس بات سے استدلال کرتے ہیں، اس بات سے ادعا کرتے ہیں کہ وہ ابو بکر سے پہلے اسبق و ایمانن ہے. ابو بکر کہاں؟ ابو بکر تو بتوں کو سجدہ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے 4-4 رکعت، 5-5 رکعت، 20-20 رکعت سب بتوں کے لیے. وہ اس زمانے کی بات. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون نماز پڑھتے تھے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. وفی الاصابہ فی تمییز الصحابہ، تالیف حافظ ابن حجر الاسقلانی صاحب فتح الباری. اصابہ میں فی ترجمہ علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام کے زندگی نامے میں انہوں نے لکھا ہے ہوا اول الناس اسلاما فی قول الکثیر من اہل العلم. حافظ ابن حجر نے اعتراف کیا ہے کہ کثیر محققین اور علماء کے نزدیک اول الناس اسلام، اول الناس ابو بکر نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ سید المسلمین، اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الذي هو منه بمنزلة هارون من موسى، امیر المؤمنین علیہ السلام. واضح ہوا نا بات کہ امیر المؤمنین علیہ السلام یہاں پہ اس جملے میں کنایتاً کس کی بات کر رہے ہیں؟ ابو بکر کی بات کر رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے مصنف میں جو جملہ ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، ایک تو مسند ابن ابی شیبہ ہے جس کے نسخے نہیں ہیں، اور اگر ہے تو اس میں وہ حدیث نہیں ہے جس کے حدیث کی بات کر رہے ہیں کہ انا صدیق الاکبر. لیکن حافظ البوصیری نے تصریح کیا کہ یہ حدیث وہاں پر موجود ہے مسند ابن ابی شیبہ میں. مصنف کا اس نے ذکر ہی نہیں کیا، مسند میں کہا کہ موجود. ابھی جو مصنف میں حدیث زید ابن وہب ہے، وہ وہب ابن زید ہے، وہ ملاحظہ فرمائیے. مصنف ابن ابی شیبہ المجلد العاشر، 10واں مجلد، اس میں چھاپ الفاروق الحدیثہ سنہ 2008 میں چھپی ہے، مدینہ منورہ میں، بلکہ قاہرہ میں چھپی ہے مصر میں. صفحہ نمبر 483، حدیث نمبر 32667. زید ابن وہب جو وہی ہے سلیمان جوہنی ہے، قال سمعت علی علیہ السلام علی المنبر وهو یقول، میں نے سنا اپنی کانوں سے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام منبر پہ تشریف فرماتے اور وہ فرما رہے تھے، اس طرح خطاب کر رہے تھے، انا عبداللہ و اخو رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں عبداللہ اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس نفیس، ان کا بھائی. اچھا، لم یقلها احد قبلی، مجھ سے پہلے کسی نے ادعا نہیں کیا ہے، ولا یقولها احد بعد الا کذاب مفتر، اور میرے بعد بھی ادعا نہیں کرے گا اس بات کو مگر یہ کذاب مفتر ہو. کذاب مفترن، مفترن قاضی کی طرح، قاضی. اس کا اعراب یہ ہے کہ یہ نکرے کی حالت میں ہو تو یہ لام الفعل اس کا حذف ہو جاتا ہے. کذاب مفترن. یہاں پر انا صدیق الاکبر نہیں ہے، انا صدیق الاکبر کا فقرہ نہیں ہے، انا صدیق الاکبر کا فقرہ نہیں، لیکن حدیث وہی زید ابن وہب کی جو میں نے کہا کہ رجال بخاری مسلم اور کتب اربعہ کے رجال میں یہاں پہ نہیں ہے. لیکن حافظ بوصیری نے شہادت دی ہے کہ مسند میں یہ ہے، ثابت ہو گیا نا، مسند میں یہ ہے. حافظ بوصیری نے مصنف کا ذکر ہی نہیں کیا، مسند کا ذکر کیا، مسند ابن ابی شیبہ. پھر صفحہ نمبر 485 میں انہوں نے عباد ابن عبداللہ سے یہی حدیث نقل کیا ہے، انا عبداللہ و اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وانا صدیق الاکبر، وہی جو سنن ابن ماجہ کی حدیث. میرے عزیزو، آپ کا زیادہ وقت نہ لوں، اس کو بہت ساری کتب میں روایت کیا ہے اس کو، حدیث کو سنن کبریٰ نسائی میں، سنن الکبریٰ النسائی جزء 7 چھاپ الرسالہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 409 حدیث نمبر 8338 میں وہی حدیث ہے کہ وہ انا صدیق الاکبر، عباد ابن عبداللہ کی طریق سے. اچھی بات.
اور ابن ابی عاصم نے اپنے کتاب الاحاد والمثانی میں روایت کیا ہے صفحہ نمبر 148 میں عباد ابن عبداللہ سے حدیث نمبر 178 وانا الصدیق الاکبر، وہی حدیث جو سنن ابن ماجہ میں 186۔ پھر انہوں نے روایت کیا ہے معاذہ العدویہ سے، معاذہ العدویہ سے کہ انہوں نے بھی یہی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے سنا کہ وہ منبر پہ اس طرح کہہ رہے تھے انا الصدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں، آمنت قبل ان یؤمن ابو بکر واسلمت قبل ان یسلم، میں ایمان لایا اس سے پہلے کہ ابو بکر ایمان لاتا، اور میں مسلمان ہوا اس سے پہلے کہ ابو بکر مسلمان ہوتا۔ پھر دوسری سند کے ساتھ معاذہ عدویہ سے روایت۔ خلاصہ فرمائیے کہ کتاب ہے السنہ لابن ابی عاصم، تحقیق الشیخ باسم فیصل الجوابرہ، جزء الاول، چھاپ دار السمیعی، سنہ 1998 میں چھپی ہے کتاب۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 888 میں حدیث نمبر 1359، سمعت علی علیہ السلام یقول عباد ابن عبداللہ، وہی حدیث وانا الصدیق الاکبر۔ اس میں انہوں نے ڈاکٹر باسم فیصل الجوابرہ جو سعودی عرب میں وہ حدیث کے پروفیسر ہیں، انہوں نے اس کے حدیث کو کچھ نہیں ملا، کہا اسناد ضعیف جدا فی عباد بن عبداللہ، صرف اس میں عباد ابن عبداللہ ہے۔ کیوں اس عباد ابن عبداللہ کا مشکل کیا ہے؟ کہا کہ بخاری نے کہا کہ فیہ نظر، ابن حزم نے کہا ہے کہ مجہول، اور بخاری نے کہا کہ فیہ نظر، فیہ نظر یعنی اس میں ایک بات ہے، فیہ نظر کا ترجمہ کریں گے یعنی اس میں ایک بات ہے۔ اب ہم اس جرح کا جواب دیں گے ابھی تھوڑی دیر میں۔ یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحافظ النیسابوری، چھاپ دار التحصیل، المجلد الخامس، چھپی ہے سنہ 2014 میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 306 میں عباد ابن عبداللہ الاسدی روایت فرماتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے، انا انی عبد اللہ واخو رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وانا الصدیق الاکبر۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حاکم نیشابوری فرماتے ہیں صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجہ، یہ حدیث صحیح ہے بشرط شیخین، بشرط بخاری و مسلم۔ اب شرط بخاری و مسلم کون ہے؟ وہ خود حاکم نیشابوری اپنے کتاب کے مقدمے میں بتاتے ہیں کہ میرے نزدیک شرط بخاری مسلم یہ ہے کہ اس حدیث کے سارے رجال بخاری مسلم کے جیسے ہوں، لازمی نہیں کہ بخاری مسلم کے رجال ہوں، نہیں، بخاری اور مسلم کے رجال جیسے ہوں وثاقت میں اور اعتبار و عدالت، اعتبار و عدالت، تو ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے بشرط شیخ۔ میرے عزیزو، یہاں پہ میں ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ نے حافظ بوصیری کا شہادت سنا کہ اس حدیث کے سب رجال ثقہ ہیں، تو اس میں کون بھی شامل ہے؟ عباد بن عبداللہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ حاکم کا بھی آپ نے سنا کہ اس نے کہا کہ یہ حدیث بشرط شیخین صحیح ہے، اور مقدمے میں اپنی کتاب کے شروع میں وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک شرط شیخین یہی ہے، کتاب کے احادیث اسی جیسے ہوں جیسے بخاری و مسلم کے رجال ہیں، وثاقت اور عدالت۔ یہ جملہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ بخاری مسلم کے بہت سارے رجال جن کی جرح کی گئی ہے، بری طرح جرح کی گئی ہے۔ عباد ابن عبداللہ کے متعلق تو صرف بخاری نے اتنا کہا کہ فیہ نظر، اس میں نظر ہے، اس سے زیادہ تو نہیں کیا۔ بخاری مسلم میں ایسے بہت سارے رجال ہیں جن کی بہت ہی زیادہ سخت شدید جرح کیا گیا ہے۔ بوصیری کے نزدیک عباد ابن عبداللہ سے کہا، حاکم نیشابوری کے نزدیک عباد ابن عبداللہ جو بالکل بخاری اور مسلم کے جیسے رجال ہیں، وثاقت و عدالت میں اسی مرتبے پہ فائز۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت سارے ایسے نسخے ہیں مستدرک صحیحین کے کہ اس میں سے یہ فقرہ حاکم کا کہ صحیح علی شرط الشیخین نکالا گیا ہے۔ اکثر جو نسخے آپ کو ابھی مطبوعہ ملیں گے مستدرک حاکم کے، اس میں یہ جملہ حذف کیا ہوا صحیح علی شرط الشیخین، لیکن یہ جو دار التحصیل کا نسخہ ہے اس میں یہ موجود ہے۔ اور اسی طرح اکابر فرقہ عمریہ کے پاس جیسے ابن حجر عسقلانی جیسے ذہبی ہے، ان کے پاس جو مستدرک کے نسخے تھے اس میں یہ جملہ درج تھا کہ صحیح علی شرط الشیخین۔ اس کی دلیل کیا ہے میرے عزیزو؟ دلیل یہ اتحاف المحرہ بالفوائد المبتکرہ من اطراف العشرہ، تالیف حافظ ابن حجر عسقلانی، جلد نمبر 11، چھپا ہے یہ کتاب مدینہ منورہ میں۔ ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 540، حدیث نمبر 14442، یہاں پہ روایت ہے، حدیث یہ ہے انا عبد اللہ واخو رسولہ وانا الصدیق الاکبر الحدیث۔ حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد حاکم نے کہا ہے صحیح علی شرطہم۔ ابن حجر کے نزدیک جو نسخہ مستدرک کا تھا اس میں بھی تصحیح علی شرط شیخین موجود ہے اس حدیث۔ اس کے علاوہ ذہبی کے جو نسخہ ہے مختصر و استدراک الحافظ الذهبی علی مستدرک ابی عبداللہ الحاکم، حواشی کس کے ہیں؟ حواشی ذہبی کے جو مستدرک حاکم پہ اس نے حواشی لکھے ہیں۔ اچھی بات۔ دار العاصمہ میں یہ کتاب سنہ 1411 میں چھپی ہے، حدیث نمبر 535، انا الصدیق الاکبر قال الحاکم علی شرط البخاری و مسلم۔ اس کے نزدیک بھی ذہبی کے نزدیک بھی جو نسخہ تھا مستدرک کا اس میں بھی یہ شہادت موجود ہے حاکم کا یہ حدیث صحیح ہے بشرط الشیخین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن لازمی بات ہے کہ اس حدیث میں کیا ہے؟ اس حدیث میں ٹوکر کس کو لگایا گیا؟ ٹوکر لگایا گیا ابو بکر کو۔ اس میں نفی کیا گیا کہ اسبق الناس اسلاما نہیں ہے، اول الناس اسلاما نہیں ہے، اس کے علاوہ صدیق اکبر میں ہوں۔ تو یہ جو ہے مزاج ذہبی کو تو معلوم ہے، یا بخاری کی مزاج ان کو چینی لگتی، تو ان لوگوں کو ضرور اس حدیث کو ضعیف بنانا ہے۔
کسے طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ دیکھیں، طریقہ یہ ہے، یہ قلت کذا قال وهو ما هو على شرط واحد منه. یہ ذہبی کہتا ہے کہ حاکم کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح علی شرط الشیخین ہے، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ نہ بخاری کی شرط پہ ہے نہ مسلم کی شرط پہ ہے، بلکہ بل ولا هو صحیح، بلکہ یہ حدیث صحیح ہے، بلکہ وہ باطل، یہ حدیث جھوٹ ہے. اللہ، حدیث جھوٹا ہے؟ کیوں جھوٹا ہے بھائی؟ سب رجال اس کے ثقہ، ایک طریق سے بھی راہ وارد نہیں ہے، کئی طرق تو میں نے دکھایا آپ کو، زید بن وہب کی طریق سے، معاذ العدویہ کے طریق سے، ابو ذر کے طریق سے، سلمان کے طریق سے. سلمان اور ابو ذر نے جو حدیث روایت کی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انت الصدیق الاکبر، لیکن وہ اس حدیث کے لیے کیا ہے؟ شاہد ہیں، اس حدیث کے شاہد ہیں سلمان اور ابو ذر کے جو حدیث ہے وہ دوسری کتب میں موجود ہے. تو کہا کہ یہ حدیث باطل ہے. دیکھیں عزیزو سنو، اب میں سب قواعد جو ہیں تحدیث کا، محدثین کا کتاب دکھا کر اگر کر دوں تو وہ اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. قاعدہ بڑا معروف ہے، علماء کو معلوم ہے، محققین کو معلوم ہے، محدثین کو معلوم ہے کہ حدیث موضوع نقل کرنا، حدیث مجعول نقل کرنا حرام ہے، مگر بشرط تنبیہ. نقل کرو حدیث، آپ موضوع حدیث نقل نہیں کر سکتے، ایک حدیث جو جھوٹا ہے، باطل ہے، نقل نہیں کر سکتے، مگر اس شرط کے ساتھ جب نقل کرو فوراً بیان کرو یہ حدیث ہم نقل کر رہے ہیں لیکن یہ جھوٹی حدیث ہے، اس پہ آپ اعتبار نہ کرو. یہ بہت مشہور معروف قاعدہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے میرے عزیز، اتنے بڑے محدثین نے نقل کیا ہے. ابن ابی شیبہ الکوفی، استاد بخاری، استاد مسلم. ابن ماجہ القزوینی، انہوں نے نقل کیا اپنے کتاب میں. حافظ ابن حجر عسقلانی، سبحان اللہ، کیا رتبہ ہے حافظ ابن حجر عسقلانی کے تحقیق میں، فن معرفت رجال الحدیث میں، اور اسی طرح احادیث کی شرح لکھنے میں. وہ کتنا چالاک ہے وہ حافظ ابن حجر عسقلانی، بہت ہی ذہین لائق آدمی ہے، اتنا چالاک، اور اس کا خط کتنا اچھا. وہ خیر اس نے حافظ ابن حجر نے فتح الباری اپنی قلم سے نہیں لکھا ہے، اس کے شاگردوں نے لکھا ہے، اس کا درس تھا، شاگردوں نے لکھا ہے، لیکن بہت اچھا لکھا ہے. اس نے سپرویژن کیا، اس نے اشراف کیا ہے، بہت اچھا لکھا کیا ہے. انہوں نے نقل کیا، کسی نے نہیں کہا، تضعیف نہیں کیا. اسی طرح حافظ مزی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے کتاب میں، تحفۃ الاشراف میں حافظ مزی نے بھی روایت کی، اور اس نے بھی نہیں کہا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے. روایت کیا، نہ تصحیح کیا نہ تضعیف کیا، روایت کیا صرف. لیکن دیکھیں اگر یہ واقعا سب کو پتہ، اتنے محدثین نے نقل کیا، ذہبی آپ سے کہہ رہا ہوں، اتنے لوگوں نے نقل کیا، کسی کو نہیں پتہ چلا کہ حدیث باطل ہے، یہ حدیث ہے ہی جھوٹی، یہ حدیث ہے یہ کذب و افتراء، صرف آپ کو پتہ چل گیا. دلیل کیا ہے کہ یہ باطل ہے، جھوٹی حدیث ہے؟ اس ذہبی کے پاس اور کوئی دلیل نہیں میرے عزیزوں، اور صرف یہی دلیل ہے اس کے پاس کہ اس حدیث میں ابو بکر کی اس فضیلت کی نفی کی ہے. دو فضیلتوں میں صدیق اکبر نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اول الناس اسلاما نہیں. وفیہ عباد ابن عبداللہ الاسدی قال ابن المدینی ضعیف. علی ابن المدینی نے کہا ہے کہ عباد ابن عبداللہ الاسدی جو ہے ضعیف. چلو مان بھی لیتے ہیں نا کہ علی ابن المدینی کا قول صحیح ہے، اس سے تو حدیث کی ضعف ثابت ہوتا ہے، حدیث کا عدم اعتبار. ضعیف یعنی کیا؟ غیر معتبر. غیر معتبر ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو، اگر کوئی دلیل مل جائے کہ یہ صحیح ہے تو کہہ دیں گے صحیح ہے، لیکن بذاتی ہی بنفسی یہ حدیث غیر معتبر ہے. ضعیف کا مطلب یہ ہے، اس سے تو جھوٹ ہونا، باطل ہونا، مجعول ہونا ثابت نہیں ہوتا. ذہبی، ہاں، مجعول ہونے کی دلیل کیا؟ ہاں، اس کی وہ ذہبی کی تعصب ہے، ذہبی کی شہوت ہے، ذہبی کی دشمنی ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ بہت بڑا فرق ہے حدیث موضوع میں اور حدیث ضعیف میں، زمین آسمان کا فرق ہے. ایک حدیث فی نفسی ضعیف ہے، دوسرے طریق سے آتا ہے اس سے وہ صحیح بن جاتا ہے. اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہو اور تو کوئی نہیں اس میں، حدیث میں کوئی اشکال، صرف کیا ضعف ہے اس میں؟ عباد ابن عبداللہ الاسدی، مان لیا عباد ابن عبداللہ الاسدی ضعیف، زید بن وہب سے روایت، معاذ عدویہ سے روایت ہوئی ہے. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے حب حارنی سے روایت ہے. یہ حدیث کئی ایک طرق سے یہ حدیث مروی ہے، بلکہ یہ تو تواتر کے حد تک پہنچ جاتا ہے. بہت سارے احادیث 3 طریق سے وارد، 4 طریق سے وارد ہیں، آپ لوگوں نے کہا یہ متواتر ہے. ان سب لوگ یہ تواتر کی تعریف کیا؟ تواتر کی تعریف یہی ہے کہ ان سب روات کا اجتماع ہونا، کسی جھوٹی بات پر توطئہ کریں تو اس پہ سازش کریں، یہ عادتاً خارج امکان ہو. یہ یہاں پہ صادق ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ قزوینی، یہ تحقیق کس نے کی اس کتاب کی؟ محمد فؤاد عبد الباقی نے. اس کے نزدیک بھی یہی ہے میرے عزیزو. یہ صفحہ کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر ہے 11، حدیث نمبر 120. وہ اس حدیث کو نقل کرتا ہے، قال علی علیہ السلام عبد اللہ واخو رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وانا الصدیق الاکبر. بلے رواہ الحاکم فی المستدرک عن المنہال وقال صحیح علی شرط الشیخین. حافظ نے بھی روایت کی ہے اس کو اور فرمایا ہے حافظ نے کہ یہ صحیح علی شرط الشیخین. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو حاکم کی تصحیح اپنی جگہ ثابت. اب میرے عزیزو، جب یہ آپ کے خدمت میں یہ جملہ عرض ہوا تو ہم مان بھی لیں کہ یہ علی ابن المدینی نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے. مان بھی لینا. ذہبی کہتا ہے کہ علی ابن المدینی نے بولا ہے کہ یہ ضعیف ہے. وہ تیری سند کہاں ہے علی ابن المدینی؟ تم تو ہر بات کے لیے سند مانگتے ہو، ہم آپ سے سند مانگتے ہیں. ذہبی، علی ابن المدینی کی وفات ہے سنہ 234 میں، آپ کی وفات ہے 8ویں صدی میں. آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ علی ابن المدینی نے اس کی تضعیف کیا ہے؟ کوئی دلیل بھی تو دکھاؤ نا. علی ابن المدینی نے کہا ضعیف، چل مان لیا، ہم اس کو چھوڑتے ہیں. تم ہر بات کے لیے سند مانگتے ہو، ہم آپ سے سند مانگتے ہیں کہ علی ابن المدینی نے کہاں کہا ہے
ضعیف. اس کے بعد مان لیا کہ اس نے کہا ضعیف، لیکن حافظ ذہبی، کیا تم یہ قاعدہ بھول جاتے ہو کہ آپ لوگوں کے نزدیک جرح اگر غیر مفسر ہو، اگر غیر مبین السبب، جرح اگر غیر مبین السبب ہو، جرح غیر مفسر کس کو کہتے ہیں؟ غیر مبین السبب کس کو کہتے ہیں میرے عزیزو؟ جرح کسی کو جب کرتے ہیں نا، کہتے ہیں فلانا آدمی کی حدیث نہیں قبول، اور بھائی اس کی سبب بھی بیان کرو. اگر سبب بیان کیا تو یہ جرح مفسر ہے، جرح اس کی تفسیر کی گئی ہے، جرح کی تفسیر مبین السبب ہے، سبب اس کا بیان کیا گیا. مثلا میں کہتا ہوں اس آدمی کی حدیث نہیں ماننا، کیوں نہیں ماننا؟ وہ آدمی بڑا جھوٹا کا آدمی، وہ آدمی کا حافظہ غلط ہے، وہ آدمی کو غلط فہمی تھی، وہ حدیث کچھ اور سنتا تھا، کچھ اور لکھتا تھا. مثلا وہ یا عقیدہ اس کا باطل ہے، وہ آدمی مرتد تھا، مثلا دشمن خدا دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، مثلا اس طرح سبب ہوتا ہے. کوئی آدمی کیوں اس کی حدیث غیر معتبر ہے؟ اگر سبب بیان کیا تو وہ کیا ہے؟ جرح مفسر. سبب نہیں بیان کیا وہ جرح غیر مفسر. اب میرے عزیزو، بخاری نے کیا کہا؟ بخاری نے کہا کہ عباد ابن عبداللہ فیہ نظر. عباد ابن عبداللہ میں ایک بات ہے، وہ بات کون سی بات ہے؟ اس نے تو توضیح تو نہیں دی نا، توضیح تو نہیں دی. وہ بہت سارے بڑے بڑے سے، بلکہ بعض صحابہ ہیں بخاری نے ان کو متعلق کہا ہے کہ فیہ نظر. بخاری تو سب کے متعلق، بہت ساروں کے متعلق اس نے کہا فیہ نظر. سبب بیان کرو. بخاری اس میں ہم دیکھیں کہ واقعا تم یہ جرح کرتے ہو کہ فلانی اس میں فیہ نظر ہو، اس میں ایک بات ہے، وہ کون سی بات؟ یا علی ابن المدینی نے کہا کہ ضعیف، وہ فلانی ضعیف ہے، کمزور ہے. کس بات کی کمزور ہے؟ کمزوری کیا ہے اس میں؟ کمزوری ایک دفعہ یہ ہے کہ علم بہت کم ہے، ایک آدمی کا علم بہت کم ہے، مثلا علم زیادہ نہیں ہے، کمزور ہے علم میں. ایک دفعہ اس کا حافظہ کمزور ہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ مثلا کمزور ہے کہ وہ غیر معتبر ہے کیونکہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ وہ یادداشت اس کی ضعیف. بتاؤ کیوں اس کو ضعیف کہتے ہو تم؟ یا کوئی ذاتی دشمنی ہے تمہاری؟ کیوں ضعیف بولتے ہو؟ تو اس نے بھی وجہ نہیں بتائی. تو جرح کیا ہے؟ جرح غیر مفسر. جرح غیر مفسر کیا ہے میرے عزیزو؟ کتاب الکفایہ فی علم الروایت، تصنیف الحافظ خطیب البغدادی، ابو بکر خطیب بغدادی، صاحب تاریخ مدینہ السلام. یہاں پہ ان کا بہت بڑا، یہاں پہ صفحہ نمبر 108 میں بہت بڑا جملہ ہے جو سب حفاظ نے، اکثر حفاظ جو علم حدیث میں کتاب لکھتے ہیں، علوم ان کے اس جملے پہ اتکا کرتے ہیں، اس کو نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے استاد حافظ ابو الطیب فرماتے تھے کہ لا يقبل الجرح الا مفسرا وليس قول اصحاب الحديث فلان ضعيف وفلان ليس بشيء مما يوجب جرحه ورد خبره. کہتا ہے کہ جرح مقبول ہی نہیں، جرح مسموع ہی نہیں ہے، جرح پہ کوئی اعتبار ہی نہیں مگر یہ کہ مبین السبب، سبب واضح ہو. کیوں آپ کسی کی تضعیف کر رہے ہیں؟ کوئی شخص کہتا ہے کہ اگر وہ فلانی ضعیف ہے، فلان لیس بشیء، فلانا شخص اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، وہ تو ہے، وہ 2 پیسے کا آدمی نہیں. اب 2 پیسے کا آدمی، وجہ تو بتاؤ 2 پیسے کا آدمی نہیں ہے. اس سے کسی کی جرح نہیں ہوتی، اور اس جرح کی وجہ سے کسی کی حدیث مردود نہیں ہوا کرتی. صحیح سمجھ آئے نا؟ وانما كان كذلك لان الناس اختلفوا فيما يفسق به فلا بد من ذكر سببه لينظر هل هو فسق ام لا. کیونکہ یہ کسی شخص کی حدیث مردود ہے، اس کے مختلف وجوہات ہوتی ہیں، اور فسق یہ نہیں ہے. آپ ایک چیز کو مثلا ایک شخص ہے، کیا ہے؟ حنفی ہے. احناف جو تھے وہ اہل حدیث کے نزدیک یہ بالکل مردود اور منحرف لوگ. یا ایک شخص ہے مثلا بخاری کی طرح، وہ کہتا ہے قرآن مخلوق ہے. ایک شخص ہے احمد ابن حنبل کی طرح، کہتا ہے جو بھی کہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا؟ بخاری کہتا ہے قرآن مخلوق ہے، اسی کی وجہ سے اس کو مار پڑی تھی، اس کو نکالا گیا بخارا سے. احمد ابن حنبل کے نزدیک یہ کفر ہے. فسق کا ایک تعریف نہیں ہے سب لوگوں کے پاس، فسق کے مختلف تعریفیں ہیں. آپ کی شخص کی حدیث رد کرتے ہیں، کس لیے رد کرتے ہیں؟ یہ جملہ ان کا کافی طولانی ہے، لیکن میں ان سب کو آپ کے لیے نقل نہیں کرتا کیونکہ اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا سب کو نقل کرنے میں، ترجمہ کرنے میں. یہ کتاب ہے عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری تالیف الحافظ العینی، جز نمبر 1، چاپ ادارۃ الطباعۃ المنیریہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 8 میں عینی صاحب فرماتے ہیں فی الصحیح یعنی بخاری میں، جماعۃ جرحهم بعض المتقدمین، ایسے روات موجود ہیں بخاری میں جن کو علماء متقدمین نے، پرانے علماء نے ان کی جرح کیا. یہ بھائی یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو فاسق آدمی، اس کی حدیث نہیں سننی چاہیے. اچھا، وهو محمول على انه لم يثبت جرحهم بشرطه. ہم کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے جرح کیا ہے، ہم اس جرح کو حمل کرتے ہیں. یہ شرط، یہ ان کی جرح شرط مقبولیت کے ساتھ نہیں، ان کی جرح شرط مقبولیت کے ساتھ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ جو جرح کیا ہے وہ شرط مقبولیت جرح کی. ہاں، فإن الجرح لا يثبت الا مفسرا مبين السبب عند الجمهور. جمہور علماء کے نزدیک، قاطع اغلبیت اکثریت کے نزدیک علماء جرح قبول ہی نہیں ہوتی مگر یہ کہ مفسر و مبین السبب ہو. اچھا، میں اس بات کو، اس موضوع کو سمیٹ لیتا ہوں. یعنی جرح، اس سے زیادہ میں تفصیل نہیں دیتا کہ جرح غیر مفسر قبول نہیں ہوتی. اور عباد ابن عبداللہ کی جرح کیا ہے؟ غیر مفسر. کم از کم یہ جو ہے صدیق اکبر والی ثابت کریں. صدیق اکبر والی جو امیر یہ ہے اس حدیث کے انس صدیق الاکبر، اس کی تصحیح ثابت کریں. پھر ابو بکر صدیق اکبر نہیں ہے، وہ کل انشاءاللہ اختصار کے ساتھ وہ کل بیان کریں.